ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے باراتی لوگ آئے کھانا کھائے اور روانہ ہوئے. تو میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ یہ نوبت نہ آئے. اس علاقہ میں اس جمعیت السلام کی خدمات نہ صرف یہ کہ ضلع رکن دیہی کی سطح پر بلکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر اس کی خدمات معروف ہیں اور اس کے کارہائے نمایاں کو ایک دنیا سراہ رہی ہے, اہل علم و فضل سراہ رہے ہیں. اور ہم سب کو یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو قائم اور قائم رکھے, اس کو مزید ترقیوں سے نوازے اور مزید بہتر سے بہتر تعلیم اور تربیت کا یہاں پر انتظام ہو. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تعلق سے جتنے بھی لوگ اپنی محنت صرف کر رہے ہیں, چاہے وہ انتظامیہ کے افراد ہوں, چاہے وہ اساتذہ ہوں یا وہ حضرات ہوں جنہیں معاونین کہا جاتا ہے, جو اس ادارے کے لیے ہر طرح کا تعاون پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو, ان سب کی محنتوں کو اپنے دین کی نشر و اشاعت میں قبول فرمائے. حضرات گرامی, میں نے گزارش پیش کر دی کہ آپ حضرات جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں. انشاءاللہ العزیز اس پروگرام سے آپ کو بہت کچھ فائدہ ہوگا. اس پروگرام کی صدارت کے لیے شیخ عبد المبین مدنی حفظہ اللہ کے نام کا اعلان ہو چکا ہے. الحمدللہ وہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. نظامت کے لیے کمتر محمد ہاشم سلفی آپ کی خدمت میں. پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے میں حافظ حمدان انصاری حفظ الرحمان کو آواز دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں, کتاب مقدس کی چند آیات کی تلاوت فرمائیں اور اس خوبصورت پروگرام کا شاندار آغاز فرمائیں. حمدان انصاری حفظ الرحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن حمدان انصاری قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. بہت ہی خوبصورت آواز, بہترین انداز, تجوید کی مکمل رعایت, جیسا کہ اہل علم نے محسوس کیا ہوگا. آپ سامعین کو میں بتا دوں اور آپ کے استعجاب کو بڑھا دوں کہ ابھی جو آپ کے سامنے طالب علم تلاوت کر رہا تھا, آپ نے اس کی عمر کا کچھ اندازہ کیا ہوگا. یہ نہ صرف ایک ہی مکمل حافظ ہو چکے ہیں, انہوں نے نہ صرف ایک ہی دور بھی مکمل کیا ہے بلکہ آپ دعا دیجیے اس طالب علم کو, اس نے ایک دن میں
حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اور اس کے علم میں برکت عطا فرمائے. این سعادت بزرگ بازو نیست تانا بخشت خدای بخشندہ. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کہ وہ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. اہل علم کے سینے میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے باوجود کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے جس کا ظہور اللہ سے ہوا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن یہ دنیاوی اور کتابوں کے مثل کوئی کتاب ہے تو ایسا قرآن نہیں ہے. اور اس قرآن کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کے لیے بھی آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہ نے کئی بار فرمایا ہے. تو باعث سعادت ہے یہ چیز ان والدین کے لیے بھی جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کے حفظ کے لیے لگا رکھا ہے اور ان کے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, حافظ بن رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہی بچے اپنے والدین کے لیے کل قیامت کے دن بھی ان کے سروں پر تاج کا باعث بنیں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام حفاظ کرام کو سلامت رکھے. میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں ہمارے دینی اسٹیج کی جو قدیم رسم رہی ہے اس سے بالکل یہاں پر ہم بے اطلاعی نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو جس طرح سے کہ دیگر اور پروگراموں میں تقریریں سننے کو ملتی ہے, نظمیں سننے کو ملتی ہے, حمد و نعت بھی سنانے والوں کا انتظام کیا جاتا ہے, اسی طریقے سے اچھے اچھے خطبہ کا بھی یہاں پر انتظام کیا گیا ہے. یہ سب سے اہم بات یہ ہے, میں ایک جھلک آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام آپ کے سامنے ترتیب میں پیش کرتا رہوں گا. جو سب سے اہم بات یہ ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو ایک دینی اور اصلاحی اجلاس عام کی شکل دینے میں یہاں کی انتظامیہ نے کوئی کسر نہیں باقی رکھا ہے, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو خطبہ حقیقی طور پر کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں اپنے اچھے اسلوب اور انداز میں عوام الناس کے دلوں میں گھس کر کے ان سے اپیل کر رہے ہیں, ان خطبہ کرام کو آج اس مجلس سے خطابت کا موقع مل رہا ہے. مثلا جامع کلام منفرد انداز موضوع کی مکمل طور پر نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے مالہ و ما علیہ پر گفتگو کرنے والی شخصیت حضرت الشیخ استاد محترم مولانا عبدالرحیم صاحب امینی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ العزیز ان کا وقی اور علمی خطاب ہوگا. اسی طریقے سے آپ یہ بھی جان لیں کہ اس اسٹیج سے ملک نیپال کی ایک عظیم علمی شخصیت بلکہ ملک نیپال میں قدیم ترین اسوا درسگاہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کے محتمم ڈاکٹر سعید احمد صاحب تو نہیں تشریف لا سکے, البتہ اس کے بانی شیخ عبداللہ مدنی رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ کے برادر عزیز چھوٹے بھائی شیخ عبدالعظیم فہد مدنی حفظہ اللہ یہاں تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ العزیز بہت ہی اچھے انداز میں وہ آپ سے مخاطب ہوں گے. اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کی چند نام آپ کو دیکھنے کو اس وقت مل رہے ہوں گے جو ہندو نیپال کے تقریباً تمام اسٹیجوں سے وہ اس وقت خطاب فرما رہے ہیں. ان میں سے کئی خوبیوں کے مالک اور کئی صفات کے حامل جماعت و جمعیت سے منسلک, درس و تدریس سے مکمل طور پر ہم آہنگ اور ایسے ہی دعوت و ارشاد کے میدان میں بھی بہترین نمائندگی کرنے والے اور اسی کے ساتھ ساتھ تحریر کے ذریعہ اور صحافت کے ذریعہ تمام اہل علم کی خدمت کرنے والے میرے مراد حضرت الشیخ سعود اختر سلفی مدیر ماہنامہ سراج الاستاد جامعہ سراج العلوم سلفیہ جھنڈا نگر نیپال وہ آپ سے انشاءاللہ العزیز خطاب فرمائیں گے. اسی طریقے سے ایک اور نیا نام ملک نیپال کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ یہاں سے بھی اچھے خاصے دعات ہمیشہ سے رہے ہیں, بالخصوص مدنی فضلہ کی کثیر تعداد ضلع روپندیہی اور کپیوسط کے اندر موجود ہے جو اپنی تقریروں کے ذریعہ اپنی تحریروں کے ذریعہ سے مکمل طور پر منہج سلف کی نمائندگی کر رہے ہیں, کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں. ان میں آج ایک نام جو سکہ رائج الوقت کی طرح سے چل رہا ہے میرے مراد حضرت الشیخ پرویز عالم ریاضی حفظہ اللہ یہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. یہ بات میں نے پہلے
پہلے اس لیے بیان کر دی کہ کبھی کبھی سامعین کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ پروگرام صرف انعام و اکرام تقسیم کے لیے ہے یا یہ کہ اس میں علماء بھی ہیں یا علماء کی تقریریں بھی ہوں گی. تو انشاءاللہ العزیز اچھی تقریریں ہوں گی. آپ حضرات آخر تک ہمارا ساتھ دیجیے گا, علماء کا ساتھ دیجیے گا. آئیے اب ہم آپ حضرات کی خدمت میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے عزیزم حافظ محمد عارف بیتی کو آواز دیتا ہوں. عزیزم تشریف لائیں. اللہ نے آپ کو بہت ہی بہترین لحن عطا کیا ہے, بہترین آواز دی ہے. ہاں, یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ حافظ صاحب بعض اعتبار سے تو ان میں آپ کمی محسوس کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ حافظ قرآن ہے, بہترین آواز و انداز کے مالک ہیں اور پرجوش ہے, محنتی استاد بھی ہیں. حافظ محمد عارف بیتی, آپ حمد باری تعالیٰ کے کلمات چند اشعار پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, ابو البیان رفعت سلفی کی لکھی ہوئی خوبصورت حمد پاک پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. لائق حمد و ثنا ہے کون اس رب کے سوا, لائق حمد و ثنا ہے لائق حمد و ثنا, کون اس رب کے سوا, کون اس رب کے سوا, رازق
माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूब आपके साथ, बहुत शानदार हमद आपने पेश की है। ये सामईन मुझे यहीं से मालूम हो गया कि ये बाज़ौक़ हज़रात है। इन्होंने हमारे शायर जो अभी हम पेश कर रहे थे, इनकी हौसला अफजाई में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ा है। बहुत काफी इनामात आए हैं। चूंकि ये नेपाली पैसे, इसलिए मेरे लिए इसको गिनना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मुझे अंदाजा है कि 1000 रुपए से कम नहीं है। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन लोगों को जिन्होंने आप साहब को नवाजा है। अल्लाह करे ज़ोर बयां और ज्यादा। हज़रत ग्रामी हमद बारी ताला के बाद